جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین, کیا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے درمیان اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکے گا؟ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے معاملے پر تحریک انصاف کو عدالتی اور سیاسی محاذ پر کامیابی ملے گی؟ مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا تحریک انصاف نے یورپی یونین سے پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے؟ کون پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا ہے؟ کیا آئی ایم ایف سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان کی آخری قسط جاری کرے گا؟ کیا نئے وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے طویل اور بڑا پروگرام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ اس سب پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عدنان عادل صاحب, انیک ناجی, جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, رانا مبشر اینڈ ابو ذر نیازی. رانا صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور علی امین گنڈا پور کے درمیان پہلی ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کل تک تو یہ آئین سے غداری تھی, حلف کی تقریب سے بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا, انہوں نے شرکت نہیں کی, اور آج ملاقات خود کرنے گئے, چل کے گئے ملاقات کے لیے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ برف کیسے پگھلی؟ دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیں. سیاست, جیسے احسن اقبال صاحب نے آج کہا, سیاست سب کی اپنی جگہ اس کو ٹھیک رکھے. جو بھی کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ کریں آپ. لیکن احسن اقبال صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی لیکن ریاست سب کی سانجھی. بالکل, اٹ مینز اے لاٹ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب پہ اس وقت جس قسم کی ہیٹ فیس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی یہاں پہ سراہنا چاہیے, ان کی ایفرٹ کو بھی سراہنا چاہیے. اور وہ اگر خود چل کے آئے تو اس میں بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیف منسٹر جو ہے, چیف منسٹر اگر وزیر اعظم کے پاس, جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے پاس اگر چل کے آتے ہیں تو دیٹ مینز کہ ایک ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے دونوں طرف سے, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی. یہ ایک اچھی کوشش ہے آئی وڈ سے, اور اس کو میرے خیال میں پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے, اور اس کو جتنا اپریشیٹ کر سکے ہم لوگ اتنا کرنا چاہیے. ورکنگ ریلیشن اگر رہے گا, ہم نے پاسٹ میں دیکھا, پاسٹ میں کیا ہوا تھا. پاسٹ میں یہ ہوا تھا کہ جناب یہاں سے عمران خان جب جاتے تھے سندھ میں تو وہاں پہ پرابلم ہوتی تھی. وہاں پہ اس وقت چیف منسٹر جو تھے وہ نہیں آتے تھے یا ملتے نہیں تھے ان کو عمران خان سے, تو ایک ٹینشن سی رہتی تھی, ایک یہاں پہ ایک ٹف والی صورتحال تھی, اور ایسی ایک کھچاؤ تھا ایک, اور وہ کھچاؤ جو ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. بٹ ٹوڈے آئی وڈ سے کہ بڑا اچھا ایفرٹ ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی, علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی, اور بڑا اچھا ان کو اس دو لفظوں میں جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے ان کو سامنے رکھا ساری ملاقات کو, کہ ریاست جو ہے وہ سانجھی ہے اور سیاست اپنی اپنی. بالکل صحیح. عدنان عادل صاحب, یہ بریک تھرو ہوا کیسے؟ بیکاز علی امین گنڈا پوری اگر بات کریں تو وہ ہارڈ لائنر ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آل از ویل کا ترانہ گایا جا رہا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا ہے؟ واٹ ڈو یو سے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کی سروائیول اسی میں ہے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں. یہ بات تو ہے کہ کے پی میں 80% سے بھی زیادہ شاید سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے, اور وہ بہت نمائندہ جماعت ہے وہاں کی, اور وہاں کے وزیر اعلیٰ بہت نمائندہ وزیر اعلیٰ ہیں. اگر وفاق جو ہے وہ اتنے بڑے صوبے کو نظر انداز کرتا ہے اور اس سے محاذرائی کے راستے پہ چلتا ہے تو وفاق بھی کمزور ہوگا, وفاقی حکومت بھی کمزور ہوگی. اسی طرح اگر کے پی کے لوگ جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بناتے وہاں کی حکومت, تو ان کو بھی مسائل کا سامنا رہے گا. تو بہت اچھا ہے, پہلی بار اتنے بہت طویل عرصے کے بعد ایک پازیٹیو سگنل آیا ہے دونوں طرف سے, نون لیگ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, اور اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب تک جاری رہے گا, لیکن لگتا ہے کہ کوشش ہے کہ اس سسٹم کو آگے چلایا جائے اور مثبت طریقے سے اس کو قائم رکھا جائے. اسی لیے یہ میٹنگ ہوئی. اور دیکھیں, یہ سیاست میں اب جیسے عطا تارڑ نے آج باتیں کی, یہ ہوتا ہے کہ دے بلو ہاٹ اینڈ کول, وہ آگے بھی بڑھیں گے, ایک عوامی پوسچر بھی رکھیں گے تنقید کا. یہ سیاست میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں. لیکن جو الیکٹڈ لوگ ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی بقا اور ان کی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلیں, ورنہ پھر سب کا بولو رام ہوگا, کسی ایک کا نقصان نہیں ہوگا,
سب کا نقصان ہوگا. اور میرا خیال ہے یہی سب کو اندازہ بھی ہے, اسی لیے وہ انہوں نے یہ آج جو میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے اپنے مطالبات رکھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یقین دلایا کہ جو آپ کے فنڈز آپ کو آپ کا حق بنتا ہے وہ دیے جائیں گے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. چیف سیکریٹری کا ایشو ہے, وہ اپنی مرضی کا چیف سیکریٹری چاہتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت اختلافات ہوں, لیکن بہرحال آج کی جو ان کی وائبز آئی ہیں, جو انہوں نے بیان دیا, احسن اقبال نے بھی اور علی امین گنڈاپور نے بھی, اس سے لگتا ہے کہ ایک مثبت اور تعمیری سوچ کے ساتھ یہ ملاقات ختم ہوئی ہے اور بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مثبت اور تعمیری سوچ ہے, لیکن ابو ذر ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک منطق یہ بھی ہے کہ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری ہوا تھا کہ 26 مارچ کو علی امین گنڈاپور پیش ہوں اساسے ظاہر نہ کرنے کے کیس میں, تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نااہلی بھی ہو سکتی ہے. تو could that be the reason, کوئی میسج ہو اس طرح کا؟ دیکھیں, جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے, اس کا تو فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ آئینی طور پہ نہ کوئی قانونی طور پہ. ایک وہ آئین اور قانون کے تحت تو ایک سیپریٹ ادارہ ہے. اور جہاں تک اس کیس کی بات ہے, میں آپ کو ابھی بتا دوں, ابھی میاں نواز شریف صاحب کا جب کیس تھا آرٹیکل 62(1)(f) کا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کا کیس تھا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن والا, اس میں سپریم کورٹ ہولڈ کر چکی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے, جو مس ڈکلیریشن سے ریلیٹڈ ہے, اس کی بیسس پہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے انلیس اس کے اوپر کوئی قانون لیکن آپ کو نہیں سازی ہو. لگتا کہ الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے خلاف؟ کیونکہ پیچھے بھی دیکھا جائے تو سارے فیصلے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے تھے, بلے کا نشان بھی انہی کی طرف سے لیا گیا تھا. پہلے میری بات پوری سن لیں. دیکھیں, کوئی چیز ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہوتی ہے کہ وہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کر سکے, کیونکہ وہ ایک کورٹ ہی کر سکتی ہے. اور سپریم کورٹ نے کہہ دیے اب تو کورٹ بھی نہیں کر سکتی, لیٹسٹ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے. تو میری نظر میں اس ملاقات کا الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک فریولس کیس ہے جو کل کو یا جب بھی ہیئرنگ ہوگی اس نے ڈسمس ہی ہونا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں. تو یہ جہاں تک ملاقات کی بات ہے, دیکھیں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی پاکستان میں, تو اس کے بعد پروونسز کو کافی آپ کنکرنٹ لسٹ ابالش کر کے کافی پاورز دے دی تھی کہ وہ بہت ساری چیزوں میں ان کی جورسڈکشن آ جاتی ہے, لا میکنگ آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ انفورسمنٹ آف ایگزیکٹو آرڈرز کی پاور آ جاتی ہے. تو لیکن پھر بھی فیڈریشن کے اوپر پروونسز ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کافی چیزوں کے لیے, خاص کر جو فائنینس ہوتی ہے, جو آپ کے نیشنل فائنینس ایوارڈ ہوتا ہے, نیشنل فائنینس کمیشن کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہوتی ہے جس میں آپ کے سارے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹرز بیٹھتے ہیں. تو کل کو اگر ایک ملک نے چلنا ہے اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں جیسے کہ پروونسز ہیں, ان اگر چلنا ہے تو ایک لیول تک تو آپ کو ہارمنی چاہیے بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ کا ایک ڈیڈ لاک آ جائے گا جس سے اسٹیٹ مشینری آپریٹ نہیں کر سکے گی اور آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ خراب ہوگا. آپ کی گریوینسز بالکل ہوں گے کہ آپ کی جو فار انسٹنس جو ریگنگ کے تھرو آپ کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ کے فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے, لیکن گورنمنٹ نے ساتھ ساتھ اگر چلنا ہوتا ہے اس وقت جو بھی آپ کا ایزمپشن جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ تو بنانا ہے تاکہ اسٹیٹ آپ کام کرتی رہے, ریاست آپ کی کام کرتی رہے, اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جس سے آپ کے ملک کی ریاست کو نقصان ہو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آج کے آپٹکس نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہیں انیک ناجی صاحب, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے کل کو تو علی امین گنڈاپور کو بھی روک دیا گیا تھا عمران خان سے ملنے کے لیے, اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا علی امین بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کے درمیان برج بن سکتے ہیں؟ جی نہیں, بالکل نہیں, یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. یہ جو ملاقات ہے یہ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی, میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, لیکن ان اے نٹ شیل یہ جو ملاقات ہے یہ بنیادی طور پہ چیف منسٹر کے پی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی ملاقات ہے. ان دونوں شخصیات کا جن کے پاس یہ آفس موجود ہے, ان کا تعلق اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے ہے اور اپنے اپنے یہ سیاسی نظریات رکھتے ہیں. ان کے سیاسی اختلافات اور ان کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے یہ لوگ دونوں
عوام کے سامنے گئے ووٹ لینے کے لیے, انہوں نے اپنا ووٹ لیا, انہوں نے اپنا ووٹ لیا. اسی کو کہتے ہیں کو ایگزسٹنس. آپ کے سیاسی اختلافات جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے جب اسٹیٹ چلانی ہے تو اس میں آپ ذاتی جذبات, اس طرح کی نفرت, یو کانٹ ڈسمس دی ادر پارٹی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے لوگوں سے میں نے بات ہی نہیں کرنی, میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں ہے, میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں ان کے وجود کو یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ہزاروں سال کے قتل و غارت گری کے دور میں ہوتا تھا, سلطنتوں کے دور میں ہوتا تھا. ریپبلک اسی کو کہتے ہیں جو آج پاکستان ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس سے دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق کسی بھی طرح سے یہ نہیں ہے کہ اس سے کو بانی پی ٹی آئی کا کوئی یعنی ان کی قید رہائی آگے جا کے کوئی مطلب سختی یا نرمی یا یہ اس کا اس کو میرا خیال ہے دونوں کو علیحدہ رکھیں. یہ خوش آئند بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اس طرح کے جذبات سے, جس طرح سے ان لوگوں نے ماضی میں کئی دفعہ ہم نے ان کا دیکھا, کبھی اسمبلی سے استعفے دے کے باہر آ جاتے ہیں, اس کے بعد نہیں مانتے, پھر استعفے دے کر پھر واپس بھی کروا لیتے ہیں, تنخواہ بھی لے لیتے ہیں, اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ریاستی معاملات اس سے نکل کر یہ میچورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ویلکم. ٹھیک ہے, ریاستی معاملات اپنی جگہ پر. جنرل صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا ووٹر اس چیز کو کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ سامنے آئے تھے. جب ان کا چناؤ بھی ہوا تھا تو وہ بھی اس وجہ سے ہی ہوا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے ایک جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے. سو ہاؤ دا پی ٹی آئی ووٹر گونا کنسیو دس؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ان دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے, اچھا ورکنگ ریلیشن شپ؟ دیکھیے, ہم ساری چیزیں بات کر چکے ہیں. ہم یہ نہیں بتا رہے کہ کے پی کے صوبے کی اس وقت اوور آل جو پاکستان کے معاملات میں اس کی حیثیت کیا ہے, اور حکومت کے مخالف جو عناصر ہیں اگر آپ ان سب کو اکٹھا کریں تو آپ کے بڑا خاص ایک نقشہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ حکومت کے مخالف لوگ کون ہیں, ان کی سوچ کیسی ہے, اور ان کے باقی جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں, اور اوور آل جب جغرافیہ آپ لگاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بات کیا ہے. وفاق کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کے پی کے ساتھ معاملات بہترین رہیں, کیونکہ دہشت گردی کا جو ہمارا مسئلہ ہے افغانستان کے ساتھ, آج بھی اس کے بارے میں جو سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر انہوں نے بات کی ہے کہ افغانستان اگر نہیں ہٹے گا تو اس سے ریجن ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا فیکٹر ہے جو مجبور کرتا ہے وفاق کو بھی کے پی کے ساتھ اور کے پی کو بھی وفاق کے ساتھ بات کرنے کے لیے. ووٹرز کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, کیونکہ ووٹرز ہمارے جو نوجوان ووٹر ہے جذباتی ہے, اس کا تو خیال یہ ہے کہ آپ تلوار نکال لیں بس دوسرے کا گلا کاٹ دیں. بات ملک ایسے نہیں چلتے. سب نے بات کی ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں, میں تھوڑا سا اختلاف آپ لوگوں سے ضرور کروں گا کہ یہ ملاقات ایک برج بن سکتی ہے, کیونکہ آپ ماضی میں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی نے باقی جماعتوں سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا. ان کی بات چیت چلتی تھی, بہت تھوڑی چلتی. اب ضرورت ہے برج کی, حکومت کو بھی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی کو بھی ضرورت ہے. دونوں کی بڑی اشد ضرورت ہے ایک دوسرے کی کہ آپس میں کوئی تعلقات کار بحال ہوں, تاکہ جو یہ جو ایک سنی اتحاد کونسل کے روپ میں پی ٹی آئی سامنے آئی ہے, وہ سب کچھ کے باوجود بھی ان کی ایک اسٹرینتھ ہے اس وقت. کے پی پورا صوبہ ایک بڑے مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہے. وفاق میں ان کی بڑی نمائندگی ہے, نیشنل اسمبلی میں, پنجاب میں ان کی نمائندگی ہے, اسٹرانگ نمائندگی ہے. تو اس سب کی وجہ سے ان کا آپس میں ملنا ایک بہتر عمل ہے, ان کا آپس میں تعلقات کا بحال ہونا اور ایک برج بننا امین گنڈا پور صاحب کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر عمل ہوگا یہ, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جس کا ترقی ہے اس وقت اور جس سے وہ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, اس کو اگر اس کو ہم کسی طریقے سے کم کر سکتے ہیں, اور یہ زیادہ ہمیشہ ذمہ داری حکومت کی ہوا کرتی ہے, حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, اور اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے بھی مضبوط طور پہ موجود ہے, اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ مل کے یہ معاملات اس لیول پر تو لے آئیں کہ جہاں پر ہم ایک بحثیت مجموعی قوم کی طرح سوچیں. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر نقصان ایک کا نقصان نہیں ہوگا, نقصان پاکستان کا ہے, پھر سب کا نقصان ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. رانا صاحب, ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گی کہ وزیر اطلاعات نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آن لائن پٹیشن کی ہے کہ یورپی یونین سے پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس کیا جائے. ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی اور ریاست سانجھی اور بڑے پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں, تو دوسری طرف آپ اس طرح کی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی نے تردید بھی کر دی ہے اس چیز کی کہ یہ پاکستان کو دیوالیہ کرنا چاہتی ہے, پی ٹی آئی اس کو ڈیفالٹ میں لے کے جانا چاہتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چیز میں یہاں پہ جنرل صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, پروبیبلی اس کو پک کرنا چاہیے ہمیں,
اور وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جہاں تک میری انٹیل ہے, میری انفارمیشن ہے, وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں بیسیکلی اپنے کیریئر میں ایک ہوتا ہے, میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, لیکن اگر میں غلط طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اپنے مائنڈ میں تاکہ عام آدمی کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے, اور جو کہ ہو سکتا ہے میری تھوڑی سی 19-20 کی غلطی ہو اس میں, لیکن مجھے اس میں ایکسکیوز کیجیے گا, میں پہلے ہی اس سے معافی مانگتا ہوں. لیکن آخری وقت پہ جنرل صاحب نے اپنے کیریئر میں وہاں پہ جا کے سرو کیا ہے جہاں پہ سب چیزیں, یعنی کہ جو وار ہوتی ہے ان اے وے وہ بالکل تیار ہوتی ہے, اور وہاں پہ کمانڈ کرنے کے لیے کوئی چیز یا کوئی کمانڈر وہاں پہ کوئکلی, ویری کوئکلی جو پہنچ سکتا ہو, وہ جنرل صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. سو میں اس کو اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے غلط طریقے سے ایکسپلین کیا ہو تو, لیکن ایگزیکٹلی میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا, جان کے نہیں کرنا چاہتا. بٹ اینی ویز, سو ان کے پاس جو انٹیل ہے, جو افغانستان کی انٹیل ہے, جو یہاں پہ KPK کی انٹیل ہے, انفارمیشن ہے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے پاس, وہ ہم سب سے زیادہ ہے. اور فار ون ریزن اور دی ادر, یا انڈر اوتھ, وہ اپنا ساری ڈیٹیل یہاں پہ نہیں بتا سکیں گے, لیکن ان کے پاس, جنرل غلام مصطفیٰ کے پاس وہ انفارمیشن ہے جو شاید ہی کسی کے پاس ہو, اور جو عزائم ہیں ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے, وہ بھی اس کے بارے میں بھی بہت سی انفارمیشن جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے پاس موجود ہے. ناؤ یہ بالکل ڈائنامکس ٹھیک ہیں کہ جناب اس وقت ضرورت ہے KPK کی گورنمنٹ کو اور سینٹر کی گورنمنٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنے کی. بالکل صحیح ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, احسن اقبال نے, ہیٹس آف ٹو احسن اقبال, بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ ریاست سانجھی, سیاست الگ الگ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ناؤ کمنگ ٹو لائک GST اور انفارمیشن منسٹر کے بارے میں جو بات کی آپ نے, دیکھیں GST پلس دیکھیں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا نا اپنا جو میں تارڑ صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, ٹھیک ہے ان کی سیاست سے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے, لیکن تارڑ صاحب تارڑ صاحب ایز اے پرسن, وہ ہی از اے ویری گڈ پرسن. انہوں نے جو اس وقت بیان دیا ہے, اس وقت جس وقت جناب چیف منسٹر اور شہباز شریف صاحب مل رہے ہوں, اور اس وقت یہ میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی اوائڈ ہو سکتی تھی, اور اگر اوائڈ کر لی جاتی تو کوئی اس میں ٹھیک ہے. عدنان عادل صاحب, فیک نیوز بڑا سیریس ایک سبجیکٹ ہے, اور وزارت اطلاعات کی طرف سے اس طرح کی بات کرنا جس کا PTI نے بھی تردید کر دیا کہ ہم نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی یورپی یونین سے, کوئی ہم نے پیٹیشن نہیں کیا, کوئی وہ کھلے عام اس کو تردید اس کی کر رہے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے فیک نیوز کے اس ایشو کو ہینڈل کرنا؟ نہیں, یہ تو بالکل, اور ہمارے ناجی صاحب تو اس کے اوپر بہت ہی زور دیتے رہتے ہیں کہ فیک نیوز کا سدباب ہونا چاہیے. اور دیکھیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ PTI کے سپورٹرز نے پرائیویٹلی کوئی انیشیٹ بات کی ہو اور اس سے یہ ایگزیکٹلی وزیر اطلاعات کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص, کیا اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو جنہوں نے فیڈ بیک دیا افسروں نے, یا ان کو جو ان پٹ دی گئی, ان کو گوشمالی ہونی چاہیے کہ آپ نے غلط ان پٹ کیوں دیا. اگر یہ غلط ان پٹ ہے, میں نے ڈان کے بہت سینئر رپورٹر ہیں, میرے خیال میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا انٹرفیئر کرو یہاں پہ. عدنان صاحب دیکھیں اس وقت جو ہے نا سیٹلنگ ڈاؤن پیریڈ ہے, میرے خیال میں تارڑ صاحب کو سیٹلنگ ڈاؤن پیریڈ ہے, اس پہ تھوڑا سا ایج تارڑ صاحب کو دے دینا چاہیے. ہاں, تھوڑا مارجن ملنا چاہیے. جو باقر سجاد بڑے سینئر, لیکن آپ الزام کو کیسے مارجن دیں گے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو یورپی یونین کو انوالو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مبالغہ آمیز سیاسی پوسچرنگ ہوتی ہے, اور سیاست میں ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, یہ تو ایک سیاسی کلچر ہے. لیکن یہ کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں, اور جو فورن کورسپونڈنٹ ہیں اسلام آباد میں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایمبیسیز سے کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے ایمبیسیز نے ان کو بتایا کہ ہمیں ایسی کوئی پٹیشن نہیں ملی ہے, نہ ایسا کوئی لیٹر ملا ہے جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہو. تو جب یہ معاملہ ہو گیا ہے سیٹل, تو اب اس کو ختم ہی سمجھنا چاہیے. عطا تارڑ خود اس کی ٹھیک ہے, نیک راجی صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ بتائیے, فیک نیوز پہ بہت بات کرتے ہیں, آپ کتنا مارجن دیں گے وزیر اطلاعات کو اس بات پر؟ میں آپ کو ایک مثال ابھی دیتا ہوں. مشیل ڈونلن سیکرٹری سائنس ہیں اس وقت برطانیہ میں. ابھی تین پہلے یہ خبر آئی ہے ان کے حوالے سے. اس وقت پورا اسکینڈل برطانیہ میں اس وقت مچا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
ایک ٹویٹ کر دیا یونیورسٹی آف ایڈنبرا کی ایک پروفیسر کے بارے میں کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ حماس انتہا پسندانہ ہیں، اس کی ہمدردی رکھتی ہیں. اس نے کیس کیا، 15,000 پاؤنڈ وزیر نے جرمانہ دیا اور وہ 15,000 پاؤنڈ اس نے بجائے جیب کے سرکاری خزانے میں سے ادا کروا دیا. اسکینڈل سامنے آ گیا. اب وہ جواب دہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ مثال دے، اس مثال سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ فیک نیوز کا مسئلہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ برطانیہ لیکن میں پھر وہ سٹنگ وہاں accountable ہوئے نا، and then وزیر نے بھی یہ غلطی کی تو انہوں نے لیکن فوراً قانون حرکت میں آیا اور 15,000 پاؤنڈ دینے پڑے. دوسرا کیا پتا چلا کہ وہ بھی وزیر وہاں بھی فرشتے نہیں ہے، سرکاری فنڈ سے 15,000 جرمانہ دلوا دیا. اب وہ اپنی جیب سے دیتی ہے یا نہیں دیتی، وہ سسٹم نے اس کو سب کو پکڑ لیا. یہ ہے رول آف لا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اینڈ یو تھنک دیٹ یہاں پہ یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہی پرسائسلی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ رول آف لا یہ واحد. اب دیکھیے آج عمر ایوب خان نے کہا کہ شمدانہ انہوں نے نام لیا کہ ایک ان کو اپنے یعنی آزادی رائے کا حق ہے، آزادی اظہار یہ وغیرہ وغیرہ سارا حق ہے انہوں نے کہا. لیکن اب یہ کون طے کرے گا کہ یہ کہنا کسی پر قتل کا الزام لگا دینا یا اس کے حکم پر کسی کے اوپر گاڑی چلائی گئی تھی، جب معاملات یہاں تک پہنچ جائیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی یا مثال کے طور پہ اب یہ اگر یہ بات درست نہیں ہے اور یہ وزیر نے الزام لگا دیا ہے کہ آپ نے یورپی یونین کو یہ خط لکھا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کتنے سنگین نوعیت کے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف قانون کی حکمرانی، رول آف لا اسٹیبلش ہو جائے اور جس نے جھوٹ بولا ہے وہ اس کے لیے جرمانہ دے گا، وہ اس کی جو بھی یعنی سزا ہے وہ بھگتے گا. ٹھیک ہے کیا پی ٹی آئی کی قیادت کو بانی پی ٹی آئی سے اجازت ملے گی اڈیالہ جیل میں؟ اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. ابوذر، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اور اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دوران 6 وکیلوں اور 6 صحافیوں کو شرکت کی اجازت دی گئی کہ وہ آ کے کوریج کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج یہ لیوریج دیا جا سکتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں اور وہ کوریج کر سکتے ہیں، تو یہ عام دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کل تک تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ سیکیورٹی تھریٹس ہے اڈیالہ جیل میں، تو ملاقات نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس میں کل ریزن دیا گیا تھا کہ آپ جو عمر ایوب صاحب ہیں اور باقی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ نہیں مل سکتے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس کو کلین اپ کرنا ہے، آپریشن اڈیالہ کے اندر ساری چیکنگ کرنی ہے، سارا کچھ چیزیں کافی بتائی گئی تھی. لیکن آج وہی جیل تھی، وہی سیکیورٹی تھی اور اس کے اندر 6 صحافی بھی گئے، 6 وکلا بھی گئے. تو اب کیا وہ جو آپ کی سیکیورٹی سچویشن تھی وہ میلو ڈاؤن ہو گئی تھی؟ کیا وہ اس میں وہ والی سیریسنس نہیں رہی تھی؟ اس چیز کا تو کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہوتی تو پھر آج یہ والی پروسیڈنگز بھی ان کو ڈیلے کرنی پڑتی ہیں، ایڈجرن کرنی پڑتی، کیونکہ سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. تو دیر فور اس ساری چیز کا لب لباب یہی ہے جو لیٹر کل دکھایا گیا تھا کہ جس کی بنا پہ اس میں کوئی ریزنز نہیں دیے گئے تھے، بس بتایا گیا تھا کہ ٹیررسٹ اٹیک کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پروسیڈنگز کو ایڈجرن کر یا انہوں نے میٹنگ نہیں کرنے دی. تو اس سے تو یہی صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لیٹر شاید صرف اسی وجہ سے نکالا گیا تھا کہ جو میٹنگ ہے وہ نہ ہو سکے، اور جو جس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشاورت کرنی تھی سینٹ کے الیکشنز پہ اور باقی پولیٹیکل چیزوں پہ تو وہ نہیں ہو سکی، اور یہی ٹارگٹ تھا کہ نہ ہو. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ پنجاب گورنمنٹ ایک سائڈ پہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس نظر آتی ہیں لیکن اگلے دن اس کو سیکیورٹی تھریٹس نظر نہیں آ رہی. تو ان کی اپنی ہی کنفلکٹنگ پوزیشنز ہیں. اس وجہ سے جو ریزنز دیے گئے تھے مجھے وہ پلازیبل نظر نہیں آ رہے میٹنگ کینسل کرنے کے. ٹھیک ہے ابوذر کو تو بہت سارے اس کیس میں تضادات نظر آ رہے ہیں. جنرل صاحب، آپ کو سیکیورٹی کے معاملات کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے بتائیے کہ یہ پابندی کیا سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل موٹیوز ہے؟ ایک تو یہ جو جونائل قسم کی حکومتیں ہیں نا ہماری صوبائی، ان کو میرے خیال سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ ابھی بھی اسی الیکشن موڈ میں پھر رہے ہیں، ان کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کبھی پنجاب حکومت کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ان کو پنجاب میں داخلہ بند کر دیتی ہیں، کبھی یہ جیل کا کر دیتی ہیں. دیکھیے پچھلے دنوں ایک باقاعدہ ایک رپورٹ ہوئی تھی رات لیٹ نائٹ، وہاں پہ 3 دہشت گرد پکڑے گئے تھے اور کافی اس چیز پہ لے کے پورے میڈیا میں بھی شور مچا تھا اور لیٹ نائٹ یہ تھا. اس وجہ سے میرا خیال ہے جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے اس وقت تو کوئی کسی کو گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو
دہشت گردی کی صورتحال ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی کافی دنوں سے پاکستان محفوظ ہے، زیادہ سیریس واقعات نہیں ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے کافی صورتحال مخدوش نظر آ رہی تھی، لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں الیکشن ہی ہمارے پوسٹ پون نہ ہو جائے. تو ہمارے پاکستان کو سیکورٹی تھریٹس تو ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی خطرات تو ہیں، لیکن اس پہ صرف ایک صوبہ، کیا دہشت گردوں نے ایک لائن لگائی ہوئی ہے، پنجاب جہاں میں ختم ہوگا اس میں دہشت گردی ختم کر دیں گے اور اس سے آگے دہشت گردی نہیں کریں گے. دہشت گردوں کا تو کوئی جو اپنے ٹارگٹس پہ آتے ہیں نا، وہ صوبے میں یا کسی پہ نہیں آتے. اس لیے میرا خیال ہے فیڈرل لیول پر بھی یہ ایک باقاعدہ ایک سوچ واضح ہونی چاہیے. ایک اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک ہمارا ادارہ بھی تھا جس کو بنایا گیا تھا بڑے زور و شور سے، اور یہ نون لیگ کے دور حکومت نہیں بنا تھا، جس کا کام تھا کہ دہشت گردی کے بارے میں تمام معاملات کو کوآرڈینیٹ کرنا. وہ ادارہ اگر ہے جس کو کہیں کھا پی نہیں گئے ہم لوگ، تو اس کو ایکشن میں آنا چاہیے. صوبوں کے درمیان یہ آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. دیکھیے اس سے نقصان کیا ہوا ہے، ایک تو مطلب پنجاب گورنمنٹ کا اپنی سٹینڈنگ کو جیسا نقصان پہنچ رہا ہے، دوسرا سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ موقع مل گیا، انہوں نے جو طوفان برپا کیا ہے اس کو لے کے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی لوگوں نے. تو ہمیں جو ہماری لیڈرشپ ہے جہاں بھی ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے الگ بات ہے، لیکن ہمیں اس وقت یہ سوچ کے جو بھی ایکشن لیتے ہیں کہ اس کے آگے جا کر نتائج کیا نکل سکتے ہیں، کیا لوگ نتیجہ اخذ کر کے کس طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور کس قسم کے ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے سوسائٹی میں جو آلریڈی ایک وولٹائل سچویشن ہے، اس کو اور ٹری لگائی جا سکتی ہے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ پنجاب میں، چونکہ ڈیالہ پنجاب میں ہے، اور اسی طرح کے پی والوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بہت یہ اس قسم کے جو منفی جس سے منفی تاثرات ابھرتے ہوں، اس میں بات چیت سے ان کو بھی پرہیز کرنی چاہیے. پاکستان سب کا ہے اور پاکستان ترقی کرے گا، جیسے میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ سب ترقی کریں گے. سب ترقی کریں گے، نو ڈاؤٹ. عدنان عادل، بالکل صحیح. عدنان عادل صاحب، عمران صاحب نے آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، یہ الیکشن جھوٹ پر تھا اور سیکیورٹی تھریٹ بھی جھوٹ پر مبنی یہ تھریٹ ہے، اور مینڈیٹ چھین کر عوام سے امید چھینی جا رہی ہے. اور ایک اور انہوں نے بات کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. تو یہ اب پابندی ایک کمیونیکیشن چین کو توڑنے کے لیے لگائی گئی ہے عوام کے ساتھ. میں نے یہی کہا تھا کہ اس کا بالکل سیاسی مقصد ہے. اگر سیکیورٹی کا ایشو ہوتا تو آج کیوں پھر 12 لوگ گئے نا، 6 صحافی اور 6 وکیل کیوں جاتے؟ کہ اتنی بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہے جی، کہ وہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سختیاں بڑھا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر، اس کی وجہ سے اور ان کے امیج کو فائدہ پہنچ رہا ہے بجائے نقصان پہنچنے کے. عوام میں مظلومیت ان کی بڑھ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں وہ وکٹم ہیں، اور اب ان کے جس طرح کیسز نپٹائے گئے ہنگامی بنیادوں پہ، ان کو سزائیں سنائی گئیں، ان پہ پابندیاں لگائی گئیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ الیکشن تو وہ سویپ کر گئے. پھر جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے عوام بھی جانتی ہیں، انٹرنیشنل برادری، انٹرنیشنل میڈیا، سب اس پہ جو تبصرے کر رہے ہیں. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو اور بات ہے. تو ان چیزوں کا فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے. ریاست جو ہے وہ کب تک پاپولر لیڈرز کے ساتھ ایک محاذرائی کی کیفیت میں رہے گی، یہ سوچنے کی بات ہے. ہم نے فاطمہ جناح کو دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا، بے نظیر بھٹو کو دیکھا، نواز شریف کو اس کے پرائم پہ دیکھا. ہر پاپولر لیڈر سے اب عمران خان کو دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کلیش میں آ جاتی ہے. جب ریاست اور پاپولر لیڈر کلیش میں ہوں گے تو ملک کیسے مستحکم ہو سکتا ہے، کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ آج تک پاکستان کے 75-76 سال میں ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے پاکستان کو؟ کیا ہم معاشی طور پہ ترقی کر گئے؟ ہم سے بہت پچھڑے ہوئے ملک، جنوبی کوریا جو 60s میں پیچھے تھا، ویتنام جو 80s تک ہم سے پیچھے تھا، آج ہم سے بہت آگے نکل گئے. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ رول اوور کر دو. کبھی چائنا، کبھی سعودی عرب، کبھی متحدہ عرب امارات IMF کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. تو اب ان باتوں سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہ جو جی بالکل ایک پاپولر لیڈر ہے، آپ اس کا احترام کریں. عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہو رہا ہے. نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ رائٹنگ پہ آ سکتے ہیں. یہ ان کی پیشن گوئی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ رائٹنگ ہو، لوگ اتنی مہنگائی ہو جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میرا جو بل 5,000 روپے کا سوئی گیس کا آتا تھا 20,000 روپے کا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ لوور مڈل کلاس میں چلے گئے ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ غریب ہو گئے ہیں. جو اتنی مہنگائی ہے، پیاز 300-350 روپے کلو ہے، ایک بنیادی چیز ہے جو اتنی زبردست قسم کی تباہ کن مہنگائی ہے، ابھی تک لوگ برداشت کر گئے ہیں. لیکن اب شاید وہ اس کریٹیکل پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس سے زیادہ مہنگائی ہو
تو رائٹنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو. ہماری جو ایلیٹ ہے اس کو خود کو ٹیکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ عوام کے ٹیکسز بڑھائے. بالکل صحیح. مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے معاشی مسائل پر. ہم بات کریں گے کہ کیا نئی حکومت آئی ایم ایف سے طویل اور بڑا پروگرام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 14 سے 18 مارچ تک مذاکرات ہوں گے. اس کے دو آئی وڈ سے کہ موٹیوز ہوں گے. ایک یہ کہ آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان کی آخری قسط جاری کی جائے. رانا صاحب، دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ طویل اور بڑا پروگرام حاصل کر سکیں ہم آئی ایم ایف سے. کیا ایک کامیاب وزیر خزانہ کی نشانی یہی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اور طویل پروگرام حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, اٹ آل ڈپینڈس. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اوور ہیئر از تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہوگی. جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کے, کرسٹلینا جارجیوا, کرسٹینا جارجیوا کے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے ساتھ, کرسٹینا جارجیوا کے ساتھ اگر جس کے تعلقات اچھے ہیں, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی, ان کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہیں, یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جاتا ہے, یا کیسے when you sit across the table and when you negotiate the terms and conditions, کہ آپ کیسے اس طریقے سے اس کو کھینچ سکتے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کس طرح اس کو کھینچ سکتے ہیں, جو بھی آپ کے اوپر ٹف وش لسٹ ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کی, اس کو ٹف جو وش لسٹ ہے اس کو کتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں آپ. کھینچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ان کی جو سجیشنز ہیں اس کو آپ فوری طور پہ اگر امپلیمنٹ کریں گے تو بہت مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ عام آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈریگ کر لیں, ڈریگ سے مراد فیزز میں امپلیمنٹ کر دیں, تو تھوڑی سی بہتری ہوتی ہے, تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جاتا ہے عام آدمی کو. سو وہ اٹ آل ڈپینڈس کہ وہ کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اورنگزیب صاحب اگر کہا جائے کہ وہ بیٹھ کے اور اگر کوئی اچھی نیگوسیشنز کر سکیں گے, تو میں تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ کہ ہی از دا گائے ہو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے, یعنی کہ پچھلی دفعہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ جو لیٹس ہوپ وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ اورنگزیب صاحب اس کو پل کر لیں گے اور اس کو مینج کر لیں گے اور یہ چیزیں سکسیزفل ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آئی ایم ایف نے لون دیا ہوا ہے ایک ملک کو, جو ہے ارجنٹینا. ارجنٹینا کو تقریباً انہوں نے میرے خیال میں $46 بلین لون دیا ہوا ہے آئی ایم ایف نے, $46 بلین. تو وہ ارجنٹینا کی ذرا جو کنڈیشن ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں. اور پھر پاکستان جو ہے ابھی جو جس طریقے سے گزر رہا ہے, جس فیزز سے گزر رہا ہے, وہاں پہ ایک ایک سٹیپ جو ہے بڑا پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا. اور اگر ون سٹیپ اگر تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک ہوئے تو دیٹ کین لیڈ ٹو اینی تھنگ. اینی تھنگ سے مراد میری یہ ہے, میں کوئی بڑی پازیٹیو اپروچ رکھتا ہوں, میں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھ رہا ہوں, لیکن دیٹ کین مس مینج ہو سکتی ہیں چیزیں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. بالکل ٹھیک. ہمیں کہ اورنگزیب صاحب اس کو مینج کر سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے, اورنگزیب صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے بینکر. بینکر بڑے اکانومسٹ نہیں ہوا کرتے, بک بیلنسنگ کرتے ہیں. دیٹ از ون سائڈ آف دا اسٹوری. دی ادر سائڈ از دی موسٹ امپورٹنٹ. رانا صاحب نے بڑا اچھی طرح کی بات کور کر دی کہ پاکستان کیسے ڈیل کر سکتا ہے اس کو, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کو آکسیجن تھوڑا سا ٹیپ بڑھانا چاہتا ہے یا نہیں بڑھانا چاہتا. میں ویسے یہی پوچھنے والی تھی. جی, اگر تو امریکہ آپ سے خوش ہے اور آپ اس کے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک خاص ڈھانچہ ہے, جو چاہتے ہیں آپ سے, اگر آپ وہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ہاں ملا رہے ہیں, وہ آپ سے خوش ہیں, تو پھر تو آپ کو بڑا پروگرام بھی مل سکتا ہے. ورنہ جنرل صاحب اگلے مہینے وزیر خزانہ امریکہ جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, کچھ آسانیاں ہمارے لیے کچھ مل سکتی ہیں؟ وزیر خزانہ سے فرق نہیں پڑتا, وزیر خزانہ سے فرق نہیں پڑتا, یہ بات یاد رکھیے. وزیر خزانہ فی کی مانگنے جا رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بدقسمتی ہے پاکستان کی بہت زیادہ, پٹی وزیر خزانہ صاحب کو بھی کہ ان کو بھی یہ بنتے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایشو از کیا سیاسی طور پر یا پولیٹیکل طور پر یا اسٹریٹجک
फ्रेम वर्क में पाकिस्तान को किस तरीके से देखा जा रहा है. अगर तो वेस्टर्न वर्ल्ड इज व्यूइंग पाकिस्तान एज पॉजिटिवली, तो फिर तो पाकिस्तान को मिल जाएगा कुछ ना कुछ. वरना आप एक दफा नहीं 100 दफा अमरीका जाएं, आपका काम नहीं होगा. वो अमरीका बड़े अच्छे हैं आपसे बात करने में, राणा साहब बताते हैं इसको. आपको चाय भी पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, दे मे इवन इनवाइट यू फॉर डिनर, बट दे वोंट गिव यू. ठीक है, बिल्कुल सही. एट द एंड ऑफ द डे यही इंपॉर्टेंट है कि IMF मुआहिदा हो, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के माशी मसाइल के लिए. मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.